الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جی تو ہمارا یہ لیول 1 ہے اور اس کا سبق نمبر 10 ہے، پارہ نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر انشاءاللہ ہم 6 سے 10 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. Recording in progress. بارک اللہ فیکم. صفحہ نمبر 6 سے 10 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کے انشاءاللہ 286 تک ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا پہلا صفحہ ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کے بعض احکام ذکر کیے. سود خور کی مثال کیسے ہے کہ جیسے ایک انسان کو شیطان نے چھو کے خبطی بنا دیا ہو، اور اس طرح اللہ رب العالمین جو سود کو مٹا دیتے ہیں. سود کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہے، جبکہ صدقات کے اندر، زکوٰۃ کے اندر برکت ہی برکت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تلقین کی اور یہ حکم دیا کہ سود کو بالکل چھوڑ دو، جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے. کس کے مترادف ہے؟ جو کہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے نعوذ باللہ جنگ کر رہا ہے، اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کے لیے اعلان جنگ ہے اس انسان کے لیے کہ جو سود کے ساتھ تعامل کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے. اور اسی طرح آخر میں مہلت کا حکم دیا گیا ہے کہ قرض واپس لینے میں تنگی والے کو مہلت دی جائے. قرض واپس لینے کا جب وقت آئے تو اگر کوئی انسان تنگ دست ہو اور وہ قرض کو واپس نہیں کر سکتا ہو تو ایسے انسان کو چاہیے، اس انسان کے لیے کیا حکم ہے کہ ایسے انسان کو مہلت دینی چاہیے، اور اس کا قرض بالکل اگر کوئی انسان معاف کر دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر آخری آیت میں، اس صفحے کی آخری آیت میں جو صفحہ نمبر 46 ہے، اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سود خور کی مثال کو بیان فرمایا کہ الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان، کما یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ، کہ جس کو خبطی بنا دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المس، مس سے، جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو. تو یہ سود خوروں کی اس حالت کا بیان ہے کہ جو قیامت کا دن ان کی ہوگی، یا قبروں سے اٹھتے وقت ان کی حالت کیسے ہوگی کہ جیسے ایک انسان، اس کے اندر شیطان آ گیا ہو، یہ شیطان نے اس کو چھوا ہو اور وہ مجنون بن گیا ہو اور الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جائے اور عجیب اس کے حالات ہوں. تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو سود خور ہیں، جو سود کھاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ذالک، اس لیے بأنہم، اس لیے کہ انہوں نے، قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع، کہ جو بیع ہے، جو خرید و فروخت ہے، جو تجارت ہے، وہ مثل الربا، وہ ربا جیسی ہے. یعنی ان ظالموں نے کیا کیا کہ تجارت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، تجارت کو انہوں نے سود کے مشابہ قرار دے دیا. کہا کہ تجارت ایسے کہ جیسے سود ہے، حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے، حلال کیا ہے، البیع، بیع کو، یعنی خرید و فروخت کو، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. وَحَرَّمَ، اور حرام کیا ہے، الربا، ربا کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ربا ہے، اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے. تو ربا کیا ہے کہ ایک انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو اصل مال سے قرض کے بدلے میں جب وہ قرض واپس کرے گا
مقروض انسان تو اس سے اصل مال سے وہ زیادہ وصول کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو 1 لاکھ قرضہ دیتا ہے 1 سال کے لیے، اور یہ شرط لگا دیتا ہے کہ جب سال کے بعد تم مجھے واپس کرو گے تو تم 1,10,000 مجھے واپس دینے کے پابند ہو۔ تو یہ جو 10,000 وہ لے رہا ہے یہ سود ہے کہ جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن جاءہ، پس جس کے پاس آ جائے موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ باز آ جائے، فانتہا، پس وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، فلہ تو اس کے لیے ہے ما جو سلفہ، جو پہلے ہو چکا، جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے، جو پہلے ہو چکا اس سے وہ اسی کا ہے، وہ امرہ، اور اس کا جو معاملہ ہے، اللہ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ ومن عاد، اور جو کوئی واپس پلٹے گا سود کی طرف، جو سود کا لین دین دوبارہ کرے گا، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جو اصحاب النار ہیں، جو آگ والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں کہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں اور اسی کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور بغیر توبہ کی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو توبہ کرنے پہ پچھلے جو اعمال ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ اس کے معاف ہو جائیں گے، کہ جس کے پاس نصیحت آ جائے اور وہ رک جائے تو اس کے لیے وہی کچھ ہے جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو دیکھیں گے کہ اس کی توبہ کیسی تھی، اس نے سود سے جو توبہ کی ہے اس کی توبہ سچی تھی یا نہیں تھی، کیسا معاملہ تھا اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اور جو پھر واپس اس سود کی طرف لوٹے گا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہنے والے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے کہ سود ایک ناسور ہے جس کے اندر بے برکتی ہی بے برکتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کرا دی، کہ خرید و فروخت کے اندر، بیع کے اندر، تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لین دین ہوتا ہے کسی چیز کا، دو چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، لیکن سود کے اندر کسی چیز کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ اور جو تجارت ہوتی ہے، جو لین دین ہے اور جو بیع ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، دونوں کا چانس ہوتا ہے، لیکن جو سود ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو سود خور ہوتا ہے اس کو معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ انتہائی سنگ دل ہوتا ہے، اس کو صرف اپنے سود کی پرواہ ہوتی ہے، اس کو اپنے سود کی لالچ ہوتی ہے، اپنے مال کی لالچ ہوتی ہے، اور وہ مال کا اتنا حریص ہوتا ہے کہ وہ انتہائی سنگ دل ہوتا ہے وہ۔ تو اس لیے اسلام نے سود کو بالکل مطلقاً، اسلام نے سود کو حرام کرا دی کہ اس کی کسی بھی صورت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا تاکہ جو معاشرے کے جو مستحق جو افراد ہیں تاکہ ان کا فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے ربا کو، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کسی بھی قسم کی برکت نہیں رکھتا۔ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہے، اس سے پیسہ آ رہا ہے، اس سے مال بڑھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقے کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ صدقے میں بظاہراً جو ہے، جب انسان صدقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ اس کا مال کم ہو گیا، لیکن اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھتا ہے اور اس کا مال پاک ہوتا ہے، اور ایک انسان صدقہ و خیرات کی وجہ سے کئی مصائب اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اگر ایک انسان کو یہ علم ہو جائے، اگر اس انسان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ کبھی بھی صدقے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کل کفار، ہر سخت ناشکرے کو۔ کفار سے مراد یہ کہ انتہائی سخت ناشکرے کو، اثیم اور انتہائی سخت گناہگار انسان کو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں فرماتا۔ اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت کے اندر
ایمان کا ذکر کیا اور عمل صالح کا ذکر کیا، نماز کی قائم کرنے کا ذکر کیا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ذکر کیا، تو دیکھیے سود کی آیات کے اندر اس آیت کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ بڑے عظیم عمل ہیں کہ ایک انسان کے اندر ایمان ہو، عمل صالح وہ کرتا ہو، نماز کا پابند ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وہ پابند ہو، تو ایسا انسان اس کو اللہ تعالیٰ ان برے اعمال سے بچاتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ اقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، انہوں نے زکوٰۃ دی، لہم اجرہم، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 278 ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سود چھوڑنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تلقین کی۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وذروا ما بقی من الربا، وذروا اور چھوڑ دو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، سود میں سے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو، سود میں سے جو باقی ہے اس کو بالکل چھوڑ دو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر لوگوں کے ذمے تمہارا کوئی اگر سود ہے تو اس کو بالکل چھوڑ دو، ان سے سود مت وصول کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو جو سود لوگوں کے ذمے ہے تمہارا، لوگوں نے جو سود تمہیں واپس کرنا تھا تو تم اس کو چھوڑ دو، اب اس کو نہیں لو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو نا تو اس سود کو بالکل چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے یہ نہ کیا، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، تو بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ، ایک بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کہ کتنی شدید ترین وعید ہے ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اعلان جنگ ہے کہ جو سود کے اندر مبتلا ہیں اور سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی اور عمل کے لیے، کسی بھی اور عمل کے جو حرام عمل ہے، جو گناہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز استعمال نہیں کیا قرآن کے اندر، نہ ہی حدیث کے اندر آیا ہے۔ بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے کفر ہے، جیسے شرک ہے، جیسے شراب پینا ہے، جیسے زنا ہے، کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ اس ایک عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جو سود کھاتا ہے، سود کا تعامل کرتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود پہ گواہ بنتا ہے، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ وہ جنگ کرتا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، اگر تم توبہ کر لیتے ہو، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیتے ہو اور سود کو بالکل چھوڑ دیتے ہو، تو تمہیں کیا ملے گا؟ فَلَكُمْ، تو پس تمہارے لیے کیا ہے؟ رؤوس اموالکم، تمہارے جو مال ہے نا ان کے سر، رؤوس رأس ان کی جمع ہے، تو رأس سر کو کہتے ہیں، تو اموال مال کی جمع ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اموال کے سر، یعنی تمہارا جو اصل مال ہے، جو تم نے اصل مال لگایا ہے وہ تمہیں ملنا ہے، وہ تمہیں ملنا چاہیے۔ ہاں، اس کے اوپر جو تم سود کا لین دین کرتے ہو اس سے توبہ کر لو، اس سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ لا تظلمون، کہ نہ تم ظلم کرو گے کسی پہ، ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ لا تظلمون سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے ظلم کرتے ہوئے اصل مال سے زیادہ اور لو، یعنی بطور سود کے زیادہ اس سے اوپر پیسہ لے لو، تم کسی سے مال لے لو۔ ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں تمہارا جو اصل مال ہے جو تم نے لگایا ہوا ہے کہ وہ بھی تمہیں نہ ملے، یہ نہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 280 ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ، اور اگر ہو ذُو عُسْرَةٍ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہو تنگی والا، وَإِن كَانَ، اگر کوئی ہو ذُو
والا عسرتن، عسرہ کہتے ہیں عسر سے، عسر کہتے ہیں تنگی کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو. اگر کوئی انسان تنگ دست ہے، تنگی والا ہے، تو کیا ہے کہ فنذرتن، تو مہلت دینا ہے اسے، یعنی مہلت دینا لازمی ہے تم پہ اسے، الی میسرہ، میسرہ تک، میسرہ یسر سے ہے آسانی، یعنی آسانی ہونے تک تم پہ لازم ہے کہ تم اس کو مہلت دو. یعنی اگر وہ قرض واپس نہیں کر سکتا اور وہ تنگ دست ہے تو اس کو اس کی آسانی تک اس کو مہلت دینا چاہیے، اور یہ مہلت دینا لازمی ہے. اللہ نے فرمایا وَأَن، اور اگر تصدق ہو تم صدقہ کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر تم قرضہ ہی معاف کر دیتے ہو اس کا تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انظر معسرا او وضع له اظلہ اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جو انسان کسی تنگ دست کو کیا دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. جو انسان کسی تنگ دست کو، یعنی وہ مقروض ہے، اس نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، اب اس کا جو مقروض ہے اس کو قرض واپس نہیں کر پا رہا، ابھی انسان کیا کرتا ہے، اس کو چلے مہلت دے دیتا ہے، چلیں جی 6 مہینے آپ کو اور مہلت دے دی جاتی ہے کہ آپ 6 مہینے بعد قرضہ واپس کر دینا. یا کیا کرتا ہے کہ اگر مثلا 1 لاکھ اس نے اس کو قرضہ دیا ہوا تو اس کو کہتا ہے چلیں آپ میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، اس کو بالکل ہی معاف کر دیتا ہے. یا کہتا ہے چلیں آدھا قرضہ واپس کر دیں، آدھا میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. تو حدیث کے اندر ایک اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 281 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کا حکم دیا اور اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس دن سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر ہوں گے پیش. اللہ نے فرمایا واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، ترجعون، کہ تم لٹائے جاؤ گے، فیہ، اس دن کے اندر، کس کی طرف لٹائے جاؤ گے، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف. ثم توفی، پھر کیا ہوگا کہ پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی قیامت کا جو دن ہوگا، ایک تو یہ کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جائیں گے، پھر یہ ہوگا کہ پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، کل نفس، ہر جان کو، یعنی ہر شخص کو، ہر انسان کو، اس کے اعمال کا، ما کسبت، جو اس جان نے کمایا. تو نفس مؤنث ہے تو اس لیے کسبت فعل ماضی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو ہر جان کو، ہر انسان کو، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. جی، اس کے بعد جو ہے یہ آیت الدین ہے، یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملات کو لکھنے کی تلقین کی ہے کہ جب بھی تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. تو قرض کو لکھنا ہے، پھر اس کی جو ہے پہلے مدت مقرر کر لی جائے کہ جو قرض لے رہا ہے وہ کتنی مدت کے لیے لے رہا ہے، مدت مقرر کر دی جائے، اور پھر اس پہ گواہ بنا لیے جائیں. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو، بدین، قرض کا. دین کسے کہتے ہیں؟ قرض کو. دیکھیے دین کا مطلب ہوتا ہے دین اسلام، اور دین کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزا اور سزا. جیسے اللہ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے جزا کے دن کا، یوم الدین کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. تو دین جو ہے، دال کے نیچے جب زیر ہوگی تو دین کے 2 مطلب ہوں گے. ایک مطلب ہے اس کا اسلام، اور دوسرا مطلب اس کا کیا ہے؟ بدلہ، جزا اور سزا. اور جب دال پہ اگر زبر ڈال دیں گے تو دین بن جائے گا. دین کسے کہتے ہیں؟ قرض کو. قرضہ دینا کسی کو، اس کو دین کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم آپس میں دین کا جو ہے معاملہ کرو، لین دین کرو، تداین، تم لین دین کا معاملہ کرو، بدین، دین کا یعنی قرض کا، الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک. اجل مسمى کسے کہتے ہیں؟ اجل کیسے کہتے ہیں؟ ایک مدت، ایک خاص مدت، مثلا 3 مہینے، مثلا 6 مہینے. 2 بندے آپس میں قرض کا لین دین کرتے ہیں کہ اتنے مہینے کے لیے قرض دیے، مثلا 6 مہینے کے لیے قرض دیا جائے گا، 50,000 مثلا قرض دیا جائے گا. تو یہ جو ہے 6 مہینے، یہ کیا ہوگی؟ اجل مسمى ہے، اجل مسمى ہے، مقررہ مدت تک. تو مدت کو مقرر کرنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے کیا ذکر ہوا کہ مدت کو مقرر کیا جائے. فَاكْتُبُوهُ، اور یہ دوسرا حکم کیا ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو، کتابت اس کی. فَاكْتُبُوهُ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو لکھ لیا کرو.
پھر اللہ تعالیٰ نے جو کاتب ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے کہ جو کاتب ہے، جو لکھنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتبون، ایک کاتب، ایک لکھنے والا. کیسے لکھے؟ بالعدل، انصاف کے ساتھ. اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ کاتب، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کاتب ہے وہ اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے ان یکتب، کہ وہ لکھے. کما علمہ اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ انکار کرے. مثلا ایک انسان جو ہے وہ کاتب ہے، وہ لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو دو بندے اس کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قرض کا معاملہ ہے، تو آپ کاتب ہیں، آپ ماشاءاللہ اچھا لکھ لیتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس کو لکھے. تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے کہ نہیں میں نہیں لکھتا. ایسے نہیں، بلکہ اس کو لکھنا چاہیے. اللہ نے حکم دیا فَلْيَكْتُبْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ لکھوائے گا کون. وَلْيُمْلِلْ، اور لکھوائے، اور چاہیے کہ لکھوائے الَّذِي، وہ علیہ، جس پر ہو الحق، حق، یعنی جس کے ذمے حق ہے وہ لکھوائے. لکھوانے والا کون ہوگا؟ کہ جس کے ذمے حق ہے، یعنی جس کے ذمے جو قرض ہے، جس کے ذمے قرض ہے، جو قرض لینے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. جو قرض لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرض کو لکھوائے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس کو اس میں سے کسی بھی چیز کو کم نہیں کرنا چاہیے. یعنی جتنا وہ قرض لے رہا ہے اتنا ہی لکھے، اس میں سے کمی زیادتی اس میں جائز نہیں ہے. کہ قرض مثال کے طور پہ جو ہے کچھ لیا ہے اور وہ وہاں پہ کچھ اور لکھوا رہا ہے، ایسا نہیں. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، پھر اگر ہو جس کے ذمے حق ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے، اگر وہ صفی ہو، یعنی بے سمجھ ہو، صفی ہو، بیوقوف یعنی ناسمجھ ہو، اور ضعیفاً، یہ کمزور ہو، او لا يستطيع ان يمل ہوا، اور یا وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ املا کرا سکے، وہ لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا. یعنی وہ قرض تو لینا چاہ رہا ہے لیکن جو ہے وہ یا تو وہ ناسمجھ ہے، یا بالکل کمزور ہے، یا وہ لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا. تو پھر کیا ہے کہ جو مقروض ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے، اس کا جو ولی ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے گا. اس کا جو ولی ہے وہ لکھوائے گا. اس کا ولی کیا کرے گا؟ وہ لکھوائے گا اس قرض کے سارے معاملے کو. تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، کہ چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی بالعدل. کیسے لکھوائے؟ عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شہادت لے لو، یعنی گواہ بنا لو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے. وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین مِن رِجَالِكُمْ، دو گواہ تمہارے مردوں میں سے. یعنی یہ جو تم قرض کا آپس میں معاملہ کر رہے ہو، اس پہ اپنے دو مردوں کو اس پہ گواہ بھی بنا لو. ایک تو یہ کہ اس کو لکھنا ہے، اس کی کتابت ہونی چاہیے، اور مدت کو مقرر کر لیں کہ کتنی مدت کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، یہ دیا جا رہا ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کیا ہے کہ گواہ بنا لو، شہادہ، یعنی کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو مردوں کو، جو تم میں سے دو مرد ہیں ان کو گواہ بنا لو اس معاملے پہ، قرض کے معاملے پہ. پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَم، پھر اگر نہ ہوں، لم یکونا، نہ ہوں، رجلین، دو مرد. اگر دو مرد نہیں ملتے تو کیا ہے کہ فرجل، تو ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں. تو پھر کون گواہی دے گا اس صورت میں؟ اگر دو مرد نہیں ملتے، میسر نہیں ہیں، تو ایک مرد اور دوسرے مرد کے مقابلے میں دو عورتیں، یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. ممن، ان میں سے، ترضون، جو تم، جن سے تم راضی ہوتے ہو، جو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، شہداء میں سے. شہداء کس کی جمع ہے؟ شہید کی. یعنی
گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی جن کی امانت اور جن کی دیانت پہ تمہیں اعتبار ہے، جن کے اخلاق پہ تمہیں اعتبار ہے، تو ان میں سے تم جو ہے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد نہیں ملتے تو 2 مرد اور 1 مرد اور 2 عورتوں کو تم اس قرض کے معاملے پہ کیا بنا لو؟ گواہ بنا لو۔ تو 2 عورتوں کی گواہی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ 2 عورتوں کی کیوں گواہی؟ کہ ان تضل، کہ اگر ایک جو ہے وہ بھول جاتی ہے، ان یہ کہ تضل اگر وہ بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، فتذکر تو یاد کرائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک الاخری دوسری کو، یعنی ان دونوں میں سے اگر بھول جاتی ہے تو وہ دوسری کو کیا کر دے گی؟ یاد کرا دے گی۔ ایک اگر بھول جائے گی تو دوسری کو، جو دوسری ہے وہ اس کو کیا کرا دے گی؟ یاد کرا دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گواہوں کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، کہ جو شہداء ہیں، جو گواہ ہیں، ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اِذَا مَا دُعُوا، جب بھی ان کو بلایا جائے، جب بھی ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کو فوراً گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے اور ان کو گواہی دینے سے انکار بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم جو ہے مت اکتاؤ، تم بالکل کبھی سستی مت کرو، ان تکتبوہ، کہ تم لکھو اس کو، صغیراً چھوٹا ہو چاہے معاملہ، او کبیراً یا بڑا معاملہ ہو، الی اجلہ اس کی اجل تک، اس کی مدت تک۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، مفہوم آیت کا یہ ہے کہ تم بالکل مت اکتاؤ کہ یہ چھوٹا معاملہ ہے، کہ یہ اتنا تھوڑا سا قرض ہے اور اس کو لکھا جا رہا ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، یا بڑا معاملہ ہو قرض کا، زیادہ قرضہ دیا جا رہا ہو، یا بالکل چھوٹی سی کوئی رقم ہو اور وہ قرضے کے طور پہ دی جا رہی ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں تم نے سستی نہیں دکھانی اور اکتانا نہیں ہے کہ یہ تو اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت نہیں، بلکہ لکھنا ہے۔ ذالکم، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ وجوہات بیان کی کہ جس کی بنا پہ یہ قرض کے جو معاملات ہیں ان کو لکھنا اور ان پہ گواہی بنانا یہ کیوں ضروری ہے۔ فرمایا کہ ذالکم، یہ اقسط، زیادہ انصاف والا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی قرض کے معاملے کو لکھ لینا، اس کی مدت مقرر کر لینا اور اسی طرح اس پہ گواہ بنا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ کیا ہے؟ انصاف والا ہے، زیادہ قسط یعنی انصاف والا ہے، عدل والا ہے۔ وہ اقوم للشہادہ، اور شہادت کو زیادہ درست طریقے سے ادا کرنے والا ہے۔ اقوم قام یقوم سے ہے، زیادہ درست کر دینے والا ہے۔ کیا ہے؟ زیادہ درست کرنے والا ہے شہادت کو، گواہی کو، یعنی یہ طریقہ جو لکھ پڑھتا ہے قرض کی، یہ گواہی کو زیادہ درست کر دینے والی ہے۔ وہ ادنا، اور کیا ہے کہ وہ ادنا، اور زیادہ قریب ہے، کہ اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب قرض کا معاملہ لکھا جائے گا، اس کی مدت مقرر کر لی جائے گی، اس پہ گواہوں کو مقرر کر دیا جائے گا، گواہ اس کے موجود ہوں گے اور وہ لکھا بھی جائے گا، تو پھر شک و شبہ کی بالکل گنجائش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا سا بھی کسی کو شک ہوگا تو گواہ تیار ہو جائیں گے، وہ حاضر ہو جائیں گے، اور جو تحریر لکھی گئی ہے قرض کے معاملے کی وہ سامنے لوگ لے آئیں گے، کہیں گے یہ آپ نے لکھا ہوا ہے، یہ گواہ ہیں، آپ کیسے شک کرتے ہیں، آپ کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تاکہ شک و شبہ بالکل ختم ہو جائے، تو ایک استثنائی صورت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ الا، مگر یہ کہ ان تکونا، کہ ہو تجارتاً، تجارت، حاضرتاً، حاضرہ یعنی تجارت ہو، لین دین ہو، سودا ہو، کیسے ہو؟ حاضرتاً، نقد ہو، ادار میں نہ ہو، کیونکہ یہ تو ادار ہے ایک قسم کا، یعنی قرض کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کو قرضہ دیتا ہے اور وہ ایک مدت کے، ایک اجل مسمہ جو ہے، ایک مدت کے بعد اس کو وہ رقم اور وہ اس کا جو مال ہے جو لیا گیا ہے قرضے کے طور پہ، وہ اس کو بعد میں واپس کرتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان تجارت کرتا ہے اور وہ نقد تجارت ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، ہاں مگر یہ کہ اگر کوئی تجارت ہو حاضرتاً، نقد ہو، تدیرونہا، تم اس کو چلاتے ہو، بینکم، آپس میں، یعنی اس کا معاملہ کرتے ہو اس تجارت کا، تو فلیسا، تو نہیں ہے، علیکم، تم پہ، جناح، کوئی بھی گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ تم اسے لکھو۔
تو اس صورت میں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اگر اس کو لکھو گے تو لازمی نہیں ہے، اس کو لکھنا لازمی نہیں ہے. لیکن وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن بہتر کیا ہے اس کے لیے کہ تم اس پہ گواہ مقرر کر لو. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اِذَا جب تَبَايَعْتُمْ، جب تم آپس میں خرید و فروخت کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جب سود کو حرام قرار دیا اور اس کے بارے میں اتنی بڑی وعید فرمائی کہ جو سود کا تعامل کرتے، لین دین کرتے ہیں اور سود کو نہیں چھوڑتے، اس سے توبہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، جنگ کا اعلان ہے. اور پھر کیا تھا کہ جب سود حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا تو دیکھیے جب سود اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو پھر یہ ایک راستہ بچتا تھا کہ لوگ اپنا کیسے ایک دوسرے سے تعامل کریں گے، معاملات اپنے کیسے سر انجام دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حل نکالا قرضے کا کہ ایک انسان کو قرضے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اب سود تو حرام ہے. تو پھر جو قرضے کے جو احکام ہے وہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، اور اس کے بعد جو تجارت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا کہ اس پہ جو تجارت جو تم لین دین تجارت کا کرتے ہو اس کو لکھنا اس کو لازمی نہیں ہے، لیکن ساتھ فرمایا کہ اس پہ تم گواہ مقرر کر لو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. جی اس کے بعد ہم اگلی آیت کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُضَارَّ، اور نہ ضرر دیا جائے کاتب کاتب کو، جو کاتب ہے جو لکھنے والا ہے اس کو کسی قسم کا ضرر نہ دیا جائے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ہی شہید کو. شہید سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شاہد، یعنی گواہ، یعنی جو تمہارا جو قرض کا معاملہ ہے اس کو لکھنے والا جو کاتب ہے اس کو بھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ ہی جو گواہی دینے والے اس کو بھی کسی قسم کا نقصان مت پہنچایا جائے کہ انہوں نے احسان کیا آپ پہ پھر اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ کاتب کو کیسے نقصان ہے کہ مثال کے طور پہ وہ مشغول ہے، وہ بیزی ہے، مصروف ہے، تو اس کو جو ہے تنگ کیا جائے کہ آئیں بھئی ہمارا ہی معاملہ لکھے. وہ مشغول ہے، وہ اپنا کام میں مصروف ہے، تو نہیں اس کو ضرر نہیں پہنچانا چاہیے. اسی طرح جو شہید ہے یعنی جو گواہ ہے اس کو ضرر پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا اس سے وہ مطالبہ کیا جائے، ایسی شہادت کا مطالبہ کیا جائے کہ جو جھوٹی شہادت ہو، اس کو اس پہ مجبور کر دی جائے، تو یہ جائز نہیں ہے. وَإِن تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے فَإِنَّهُ، تو یہ کیا ہے؟ یعنی کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچانا یہ کیا ہے؟ فسوق بکم، یہ تمہارے ساتھ، یہ تم میں پائی جانے والی بہت بڑی کیا ہے؟ خرابی ہے، بہت بڑی تم میں پائی جانے والی نافرمانی ہے. فسوق بکم، یعنی کہ فسوق ہے بکم تم میں. فسوق کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے صفحے کی طرف، صفحہ نمبر 48 ہے. تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم سفر کے اندر ہو اور تم کاتب نہ پاؤ، اگر مثلا انسان سفر کے اندر ہوتا ہے اور وہ لین دین کا معاملہ اگر کرتا ہے، مثلا قرض کا معاملہ کرتا ہے، اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا کاتب تو ہے لیکن قلم دوات نہیں ہے مثلا، یا قلم دوات تو ہے لیکن کاتب نہیں ملتا، لکھنے والا نہیں ملتا. تو پھر اس صورت میں ایک حل یہ بتایا گیا کہ جو قرض لینے والا ہے وہ اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کے ہاں گروی کے طور پہ، رہن کے طور پہ رکھ لے. وہ اپنی کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھ لے، اور جب وہ قرض واپس کرے گا تو جو قرض دینے والا ہے تو وہ پھر اس کی
وہ چیز جو رہن میں اس نے لی ہوئی تھی اس کو واپس کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو عَلَى سفر، سفر پہ، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ پاؤ تم کاتباً کاتب، تو کیا ہے؟ فَرِحَانٌ مقبوضہ، فَرِحَانٌ مقبوضہ، تو ریحان ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ایسی گروی لازم ہے، مقبوضۃ جو قبضے میں لے لی گئی ہو، یعنی فَرِحَانٌ مقبوضہ، تو ریحان یعنی ایسی گروی، یعنی وہ چیز ہے جو تم گروی کے طور پہ اپنے قبضے میں لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اگر سفر کے اندر تمہیں کاتب نہیں ملتا تو پھر کیا ہے کہ جو قرض لینے والا ہے، اب وہ کیسے جو ہے یہ معاملہ کیسے ہوگا کہ جو قرض لیتا ہے وہ اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کو اس کو دے دے گروی کے طور پہ، کہ جب وہ قرض واپس کرے گا تو قرض دینے والا اس کو اس کی گروی جو رکھی ہوئی چیز ہے اس کو واپس لوٹا دے گا۔ فرمایا پھر فَإِنْ أَمِنَ، پھر اگر امینہ اعتبار کرے، بعضکم تمہارا بعض، بعضاً بعض پہ، یعنی اگر تم آپس میں اعتبار کرو، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار ہو، تو پھر کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ، تو پس ادا کرے، الَّذِي، وہ، اؤتمنہ سے مراد کیا ہے کہ جس پر اعتبار کیا گیا، جس پر اعتبار کیا گیا، تو امانت ہو، وہ اپنی امانت کو، اس سے مراد کیا ہے کہ مثال کے طور پہ دو بندے ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار ہے کہ وہ نہ ہی وہ لکھ پڑھ کرتے ہیں، نہ ہی وہ اس میں اپنے قرض والے معاملے پہ گواہ بناتے ہیں کسی کو، کیونکہ اعتبار ہی اتنا زیادہ ہے ماشاءاللہ، اور نہ ہی جو قرض دینے والا ہے وہ اس کا اتنا اعتبار ہے قرض لینے والے پہ، نہ ہی وہ اس سے کوئی گروی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار اگر ہو جائے تو پھر جو جس پر اعتبار کیا گیا ہے، الذی اؤتمنہ، جس پر اعتبار کیا گیا ہے، وہ جو امانت ہے یعنی جو قرض ہے وہ اس کو واپس کرے، وہ اس کو ادا کر دے۔ اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ قرض دینے والے نے اس پہ اعتبار کر کے اس کو قرض دے دیا ہے، نہ ہی اس سے کوئی چیز گروی کے طور پہ رکھی ہے، نہ ہی اس کو لکھ پڑت کی ہے، اور نہ ہی لوگوں کو گواہ بنایا ہے کہ میں اس کو قرض دے رہا ہوں، تو اب اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے کہ اب اس کا قرضہ وہ واپس نہیں کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا کہ وَلَا تَكْتُمُوا، اور مت چھپاؤ، الشَّهَادَةَ، شہادت کو، گواہی کو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ اس نے کہیں اس کے پاس ایک گواہی ہے، وہ گواہ کے طور پہ ہے، کسی بھی معاملے کا وہ گواہ تھا۔ اب جب اس کو مثال کے طور پہ طلب کیا جاتا ہے، ایک انسان کو انتہائی ضرورت ہے، اس کا معاملہ ہے بہت بڑا کہ اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکے گا تو جو اس کا مد مقابل ہے اس کے حق میں فیصلہ چلا جائے گا۔ اب اس کے پاس یہ گواہی، اس کے پاس گواہی موجود ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے اب گواہی نہیں دیتا، جان بوجھ کے کیا ہے، یہ گواہی نہیں دیتا۔ تو حدیث کے اندر اس کو بھی بڑے گناہوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک انسان کیا کرتا ہے، اس کے پاس گواہی موجود ہے، وہ کسی معاملے کا گواہ تھا، اب جب اس کو طلب کیا جاتا ہے، جب دوسرے بندے کو ضرورت پڑتی ہے، تو اب یہ جو ہے جو گواہ تھا یہ حاضر ہی نہیں ہوتا، یہ انکار کر دیتا ہے، جی میں نہیں گواہی دیتا، حالانکہ وہ گواہی دے سکتا ہے، حالانکہ اس نے وہ معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے وہ باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں، وہ گواہ ہے، لیکن وہ گواہی نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ شہادت کو یعنی گواہی کو مت چھپاؤ بلکہ گواہی دو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپائے گا، ہاں یعنی اس شہادت کو یعنی گواہی کو، فَإِنَّهُ، تو یقیناً وہ، آثم، گناہگار ہے، قلبہ، اس کا دل۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے دل کو گناہگار قرار دیا ہے کہ جو گواہی کو کیا کرتا ہے، چھپاتا ہے، اور گواہی ادا نہیں کرتا، گواہی نہیں دیتا۔ تو انسان کے پاس اگر کسی چیز کی گواہی ہو اور اس کو طلب کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے اور اس کی ضرورت پڑے تو اس کو وہ گواہی دینی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، علیم، اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے۔
اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات ہیں، یہ بڑی عظیم آیات ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائیں گے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی، آخری 2 آیات کو پڑھا، کفتاہ، یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو ہی سورج غروب ہو تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جلدی کرے ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کی، تاکہ ان دونوں آیتوں کی جو خیرات ہیں، جو برکات ہیں، وہ انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکے، سمیٹ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں، سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے اپنے نفسوں میں ہے، یعنی تمہارے نفسوں میں جو کچھ بھی اگر تم اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، یعنی جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو چیز ہے، جو عزائم ہیں، اگر تم ان کو ظاہر کرو یا ان کو چھپا کے رکھو، یحاسبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا، یحاسبکم، تو محاسبہ کرے گا، بھی، اس کا، اللہ تعالیٰ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ تمہارا کیا کرے گا؟ محاسبہ کرے گا۔ فیغفر، پس پھر اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لمن یشاء، جسے اللہ تعالیٰ چاہے، ویعذب، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر تم اپنے نفسوں میں پیدا ہونے والے جو خیالات ہیں، جو ارادے ہیں، جو عزائم ہیں، اگر ان کو چھپاؤ یا ان کو ظاہر کرو یا ان کو چھپاؤ، دونوں صورتوں میں اللہ نے تمہارا کیا کرنا ہے؟ محاسبہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف فرمائے گا، اور جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو یہ آیت جو ہے صحابہ کرام پہ بہت گراں گزری، بہت ان پہ شدید ہوئی۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا اور فرمایا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنے دل کے خیالات پر وہ قابو پاتا ہو، کیونکہ انسان کے دل میں ایسے خیالات بھی آ جاتے ہیں کہ جن پہ انسان کی بالکل قدرت نہیں ہوتی۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ فرما دیا، ذکر کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی جو وسعت ہے، اس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ اس کو مکلف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر معاف فرما دیا کہ ایسے جو خیالات ہیں انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ جس پہ انسان کی بالکل قدرت نہیں ہے اور نہ ہی وہ انسان کی طاقت کے اندر ہیں، تو ایسے خیالات پہ انسان کی پکڑ نہیں ہوگی، ایسے خیالات پہ انسان کی پکڑ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ان خیالات کو زبان پہ نہیں لاتا اور جب تک وہ ان پہ عمل نہیں کرتا۔ کیونکہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو کیا کر دیا؟ معاف فرما دیا ہے، کہ جب تک وہ بات نہیں کرتے اور جب تک ان پہ عمل نہیں کر لیتے۔ یعنی اگر کوئی انسان دل کے اندر خیالات پیدا ہونے والے خیالات کو اگر عملی جامہ پہناتا ہے، ان پہ عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے یا ان کو بولتا ہے، تو تب اس کا محاسبہ ہوگا، بصورت دیگر نہیں ہوگا۔ اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ ایک انسان دل میں برائی کا پکا اور پختہ عزم کر لیتا ہے۔ وہ کیا کر لیتا ہے؟ برائی کا پکا اور پختہ عزم کر لیتا ہے، لیکن کیا ہے؟ اب وہ کر نہیں پاتا۔ اس کی کوشش تو پوری ہوتی ہے، وہ عزم مصمم اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، لیکن وہ اس کو کر نہیں پاتا۔ تو ایسے جو دل کے جو خیالات ہیں اور دل کے اندر، دل کے اوپر جو وارد ہونے والے جو عزائم ہیں، ان پہ انسان کی پکڑ ہوگی، ان پہ انسان کی پکڑ ہوگی۔ تو کن خیالات پہ پکڑ نہیں ہوگی؟ کہ جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں، انسان کی طاقت سے باہر ہے، اور انسان جو ہے ان پہ عمل بھی نہیں کرتا، ان کے بارے میں زبان بھی نہیں کھولتا۔ تو ایسے جو خیالات ہیں ان پہ انسان کی پکڑ نہیں ہونے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 285 ہے، آمن الرسول، کہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا بیما اس چیز پر جو انزل نازل کی گئی الیہ ان کی طرف من ربی ہی ان کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور سارے کے سارے اہل ایمان، یعنی سارے کے سارے اہل ایمان بھی ایمان لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے آئے کس چیز پہ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی، یعنی قرآن۔ کل ہر ایک آمنا ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ پر، و ملائکتہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ، و کتبہ اور اس کی کتابوں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ، و رسلہ اور اس کے رسولوں پہ، یعنی سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق ہم نہیں تفریق کرتے، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان بھی، من رسول ہی اس کے رسولوں میں سے، یعنی اللہ کے رسولوں میں سے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول ہیں ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کرتے، بلکہ سارے کے سارے رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، سارے کے سارے رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک رسول کا بھی منکر ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ وقالوا اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وقالوا اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کا شعار ہوتا تھا، صحابہ کا کیا تھا؟ شعار تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، اب ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ یہ یہودیوں کی طرح نہیں کہ جو کہتے تھے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لی اور ہم نے نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کس مقام پہ ہیں، ہم کس رتبے پہ کھڑے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنتے ہیں تو کیا ہم صرف ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم سنیں اور اس کے بعد عمل نہ کریں، یا ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم سنیں اور ہم اطاعت بھی کریں؟ تو سمعنا و اطعنا یہ صحابہ کا شعار ہے، تو یہ ہر مومن کا یہ شعار ہونا چاہیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کان میں پڑے تو انسان کہہ اٹھے کہ اطعنا، کہ ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ غفرانک کہ اے اللہ تیری غفران جو ہے ہمیں مطلوب ہے، ہم تیری جو غفران ہے یعنی تیری مغفرت کے ہم طلبگار ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، و الیک اور تیری طرف ہی المصیر لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم تیری بخشش کے کیا ہیں؟ طلبگار ہیں، اور اے اللہ صرف تیری طرف ہی لوٹ کر ہم نے جانا ہے۔ لا یکلف اللہ اللہ تعالیٰ نہیں مکلف کرتا، لا یکلف اللہ اللہ تعالیٰ نہیں مکلف کرتا نفساً کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو، الا مگر وسعہا جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دیتا ہے اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس پہ بوجھ ڈالتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو مکلف کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پہ اور اہل ایمان پہ بڑی نعمت ہے اور بڑا عظیم فضل ہے، بڑی عظیم نعمتیں ہیں ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے ہی احکام ہم پہ نازل کیے کہ جو ہماری استطاعت کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا کہ جو جس کو ہم نہ کر پائیں۔ لہا ما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی نیکی میں سے جو نفس بھی نیکی کماتا ہے اس کے لیے وہ نیکی کا اجر ہے۔ وعلیہا اور اس پہ کیا ہے؟ مکتسبت جو اس نے گناہ کمایا۔ تو کسبت جیسے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، دیکھیے علیہا یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، اکتسب فعل ماضی ہے، مؤنث مذکر ہے، لیکن اکتسبت کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ تو یہ مؤنث سارے کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ مؤنث ہے، جو لا یکلف اللہ نفسا آیا ہے نا، تو نفسن مؤنث ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا، یعنی یہ جو نفس ہے اس کے لیے وہی کچھ ہے، یعنی ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے، نیکی کا اجر جو اس نے کمایا، نیکی کا اجر جو دنیا کے اندر اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیا، اس کو قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ وعلیہا اور اس کے ذمے ہے، گناہ ہے مکتسبت جو اس نے گناہ کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ مت کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے، بولنے کی صورت میں اللہ ہم کو معاف فرما دینا، یا اللہ
اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اے اللہ ہم کو معاف فرما دینا اور ہمیں ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا اور اے ہمارے رب، ربنا اور اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ولا تحمل علینا ہم پہ مت ڈال، اسرن بوجھ، ہم پہ ایسے بوجھ مت ڈال، کما حملتہ جیسے اے اللہ تو نے ڈالے، علی الذین ان لوگوں پہ من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈال کہ جو تو نے ہم سے پہلی امتوں پہ جو بوجھ ڈالے تھے، اے اللہ وہ بوجھ ہم پہ مت ڈالنا، کیونکہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں ان کے جھیلنے کی استطاعت اور طاقت ہم میں نہیں ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور اے اللہ ہمیں ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈال کہ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، کہ جس کے جھیلنے کی ہم میں استطاعت نہیں ہے۔ اے اللہ وہ بوجھ ہم پہ مت رکھنا۔ واعف عنا اور اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے، وارحمنا اور ہم پہ رحم فرما دے۔ کتنی عظیم دعائیں ہیں، دیکھیے، واعف عنا اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور اے اللہ ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا کیا ہے، مددگار ہے۔ فانصرنا پس مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافر لوگوں کے مقابلے میں، کافر لوگوں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد کر۔ تو یہ دو عظیم آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث کے اندر کیا ہے کہ یہ نور ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ دوسرا نور کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ ہم جو دعا ان میں ہم کرتے ہیں، جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم دعائیں کرتے ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور اسی طرح ان دونوں آیتوں کے اندر بھی جو ہم دعا کرتے ہیں، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا اور یہ جو آیات ہیں، یہ دونوں آیات جو ہیں، ان کے اندر جو دعائیں ہیں ہم اہتمام سے پڑھیں، اور ان دونوں آیات کی ہم جو تلاوت ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کے رات تک جو ہے، فجر سے پہلے تک ہم رات کو یہ لازمی پڑھ کے سوئیں۔ اس میں ایک اور بات جو یہاں پہ رہ گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آیات الدین کا جو ذکر کیا ہے، تو دیکھیے جو قرض کا جو معاملہ ہے، جو لکھ پڑت ہے، تو یہ فرض نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ واجب نہیں ہے، بلکہ لکھ پڑت کرنا قرض کے معاملات کی، لین دین کی، یہ افضل ہے، یہ مستحب ہے، کیونکہ اس کا فائدہ بہت ہے کہ ایک انسان جو ہے جب وہ اس کی لکھ پڑھ کرتا ہے تو اختلافات سے بچ جائے گا، بعد میں اس کو مسئلہ مسائل نہیں ہوں گے، لیکن واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ ان احکام پہ اگر عمل کرتا ہے، جب بھی کسی سے قرض کا لین دین کرتا ہے، چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا معاملہ ہو، اس کو لکھواتا ہے، اس پہ گواہ مقرر کر لیتا ہے اور مدت بھی مقرر کر لیتا ہے، تو یہ انتہائی افضل عمل ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جو سورہ البقرہ ہے الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کا ہم پہلے جو تعارف ہے وہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیے جو سورہ آل عمران ہے، یہ سورت کیا ہے؟ یہ مدنی سورت ہے، اور سورہ آل عمران کی جتنی بھی جو آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد، مدینہ کے اندر ہجرت کر جانے کے بعد وقتاً فوقتاً نازل ہوئیں، اور سورہ آل عمران کا جو نام ہے آیت نمبر 35 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ تو اس سورت کے اندر جو موضوعات ہیں وہ کیا ہیں کہ سن 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرتے ہیں، تو ان کے جواب میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 83 تک یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہود کے عقائد و نظریات
کا ذکر کیا، اور انبیاء سے ان کا جو رویہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ذکر کیا. لیکن سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے نصارہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی. نصارہ کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں تفصیلی گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اور جو سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کے جو بنیادی جو موضوعات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں. ایک تو اس کے اندر عقیدے کا بیان ہے، لیکن کیسے عقیدے کا بیان ہے؟ لیکن دلائل کے ساتھ. کیسے ہے؟ عقیدے کا بیان ہے دلائل کے ساتھ. اور دوسرا جو سورہ آل عمران کا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ شریعت کے احکام اور مسائل. شریعت کے احکام اور مسائل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا. تو دیکھیے جو مدنی صورتیں ہیں جیسے سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر کتنے شرعی احکام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. جیسے بھی ہم نے پڑھا لین دین کے جو احکام ہیں، قرض کے احکام ہیں، تجارت کے احکام ہیں، معیشت کے، اسی طرح نکاح و طلاق کے احکام کا ذکر ہوا، اس طرح ہجرت کا ذکر ہوا، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا. اس طرح سورہ بقرہ کے اندر حج اور عمرے کے احکامات کا ذکر ہوا. اس طرح رمضان کے روزوں کے حوالے سے احکامات کا ذکر ہوا، صدقہ و خیرات کے حوالے سے ذکر ہوا. تو یہ مدنی جو صورتیں ہیں ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے احکامات شرعیہ کو ذکر فرمایا ہے. تو اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر بھی شرعی احکامات، شریعت کے احکام و مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اسی طرح توحید کا ذکر ہے اور اس کے دلائل کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے. متقین کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا جزا ملنے والی ہے اس کا ذکر ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے. اور اسی طرح جو تربیت اور تربیت اور اخلاق کے جو اصول وغیرہ ہیں ان کا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے. جی اب ہم سورہ آل عمران کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہ، الحی اللہ تعالیٰ زندہ ہے ہمیشہ سے، القیوم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے؟ قائم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے؟ قائم رکھنے والا ہے. نزل اتارا علیکا آپ پر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ، الکتاب کتاب کو کس نے اتارا؟ اس اللہ رب العالمین نے اتارا. بالحق کیسے؟ حق کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتاب کو اتارا، یعنی قرآن کو اتارا، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً لما بین یدیہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعریف بیان کی، قرآن کی ایک صفت بیان کی کہ قرآن کے مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے. قرآن تصدیق کرنے والا ہے کس چیز کی؟ لما بین یدیہ، اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے. قرآن اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا، وَالْإِنجِيلَ اور اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا. من قبل اس سے قبل، ہدن للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو کس لیے نازل کیا تھا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو یہ اللہ رب العالمین کی جو کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور خاص کر جو اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، ہم اس سے ہدایت پکڑیں. اگر ہم قرآن کو صرف تلاوت کے لیے ہم مختص کر دیتے ہیں، اس کو مخصوص کر دیتے ہیں، اور صرف قرات کے لیے، تو یہ بھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اجر ثواب کا کام ہے. لیکن اصل جو مقصد قرآن کا کیا ہے کہ قرآن سے کیا حاصل کی جائے؟ ہدایت حاصل کی جائے. پھر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل کیا. فرقان سے کیا مراد ہے؟ قرآن. یعنی قرآن کی یہ صفت ہے کہ قرآن فرقان ہے. کیسے؟ کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان ایک فاصل ہے، ایک حد فاصل ہے، حق اور باطل کو بالکل جدا کر دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب شدید ہے، واللہ عزیز اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، ذو انتقام اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے.
اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا، نہیں چھپا رہتا، علیہ اس پہ، شیئن کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ پہ کوئی بھی چیز نہیں چھپی رہتی، نہیں چھپ سکتی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زبردست ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اگر ہے، چاہے زمین میں ہے، چاہے آسمانوں میں ہے، چاہے اس کائنات کے کسی بھی کونے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ چیز غائب نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. هو الذی، وہی ہے، یصورکم، جو تمہاری صورت بناتا ہے، فی الارحام، رحموں کے اندر. اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، مادر رحم، مادر کے اندر، رحموں کے اندر، تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو تمہاری صورتوں کو بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ اکبر، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ایسی ہی ہماری صورت بن گئی. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ اللہ تعالیٰ. العزیز، وہ اللہ تعالیٰ کون ہے کہ جو بڑا زبردست ہے، الحکیم، بڑی حکمت والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دو قسم کی آیات کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دو قسم کی آیات کو نازل کیا. ایک ہے محکمات، جو بالکل واضح ہیں، جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح جو ہیں بالکل واضح ہیں. مثلا قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے جو مختلف انبیاء کے قصے بیان فرمائے، مختلف قوموں کے قصے بیان فرمائے، تو یہ جو آیات ہیں اس طرح کی وہ محکمات ہیں. اور دوسری جو آیات ہیں دوسری قسم کی، وہ کیا ہیں؟ متشابہات ہیں. وہ کیا ہیں؟ متشابہات ہیں، کہ جن کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی آیات ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ معنی بھی بنتے ہیں، یا ایسی آیات ہیں کہ جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، جیسے الف لام میم ہے، تو یہ متشابہات میں آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہ کن آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں؟ جو متشابہات ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنے کی تلاش، فتنہ کو چھالنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور جو ہے ان آیات کی جو اصل جو مراد ہے اس کو پانے کے لیے. حالانکہ جو آیات ایسی جو متشابہات جو آیات ہوتی ہیں، ان کی جو اصل مراد ہے، جو ان کی حقیقت ہے، جو حقیقی معنی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو اللہ نے فرمایا کہ هو الذی، وہی ہے، انزل، جس نے نازل کیا، علیہ کا آپ پر، الکتاب، کتاب، منہ، اس میں سے، آیات، آیات ہیں، محکمات، جو محکمات ہیں، آیات محکمات ہیں. ہن، وہ جو آیات محکمات ہیں، ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہیں. ام سے مراد ماں ہوتا ہے، الکتاب، کتاب سے مراد قرآن ہے. تو قرآن یعنی کتاب کی ماں سے مراد کیا ہے کہ جو قرآن کی اصل ہیں، جن پہ قرآن کا دار و مدار ہے. وہ اخر، اور جو دوسری ہیں، دوسری قسم کی جو آیات ہیں، وہ کون سی؟ متشابہات، جو متشابہ آیات ہیں، جو متشابہ آیات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو جو لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، اور جن کے دلوں کے اندر گمراہی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں، وہ پیچھے چلتے ہیں، ما، اس کی، تشابہ، جو متشابہ ہوا، من ہو، اس میں سے، نہیں قرآن میں سے. یعنی وہ قرآن کی متشابہ آیات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی اچھا مقصد ہوتا ہے؟ نہیں. ابتغاء الفتنتی، فتنہ کو چاہتے ہوئے. ابتغاء سے مراد کیا ہے؟ فتنہ تلاش کرتے ہوئے، فتنہ برپا کرنے کے لیے. ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ فتنے کو برپا کیا جائے، فتنے کو اچھالا جائے، فتنہ برپا کیا جائے، فتنہ پیدا کیا جائے. اور دوسرا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وابتغاء تاویلہ، اور اس کی ان آیات کی جو تعویل ہے، اس کی تعویل کو چاہتے ہوئے. تعویل سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی اصل حقیقت، کسی بھی چیز کی اصل حقیقت. تو دیکھیے کسی بھی چیز کی اصل حقیقت کون جانتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کی اصل حقیقت کو نہیں جانتا. اور اسی طرح تعویل سے مراد تفسیر بھی ہے. تعویل سے مراد کیا ہے؟
تفسیر بھی آتا ہے، اور تعویل سے مراد کسی معاملے کا انجام بھی ہوتا ہے، اور تعویل سے مراد کسی چیز کی اصل حقیقت بھی۔ تو اصل حقیقت کسی بھی چیز کی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ نہیں جانتا تَأْوِيلَهُ اس کی تعویل الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ اس کی تعویل کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ تو دیکھیے جو راسخین فی العلم ہیں، راسخون فی العلم والراسخون فی العلم، اور جو علم کے اندر پختہ ہیں، راسخون راسخ کی جمع، راسخ کسے کہتے ہیں جو پختہ ہو، فی العلم علم کے اندر، یعنی جن کا علم کیا ہو پختہ ہو۔ تو جو پختہ علم والے جو علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم قرآن پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو محکم آیات ہیں وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور جو متشابہ آیات ہیں وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، سارے کا سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے، تو وہ سارے کے سارے قرآن پہ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما یذکروا اور نہیں نصیحت کو قبول کرتے الا مگر اولو الالباب عقلوں والے۔ تو جن کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہو وہی لوگ کیا کرتے ہیں، نصیحت کو ہمیشہ قبول کرتے ہیں، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے تو وہ گمراہی کے اندر دستے چلے جاتے ہیں، پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اتنی عظیم دعا ہے، اور یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد اے اللہ ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ربنا اے ہمارے رب لا تزغ کہ مت ٹیڑھا کر قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد اس کے اذ جب ہدایتنا تو نے ہم کو ہدایت دے دی۔ اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا، ہم کو گمراہ مت کر دینا صراط مستقیم سے۔ وَهَبْ لَنَا اور اے اللہ ہم کو عطا فرما من لدنک اپنی طرف سے رحمتاً رحمت، اور اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، انکا بے شک تو انت تو ہی الوہاب وہاب ہے یعنی عطا کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا وسیلہ اور واسطہ دے کے دعا کرنی چاہیے، جیسے یا رحمان ارحمنی اے رحمان تو مجھ پہ رحم فرما، یا غفارو اغفر لی اے غفار تو مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما، تو یا رزاق ارزقنی اے رزاق تو مجھے رزق عطا فرما۔ تو جو ہم دعا کریں اس کی مناسبت سے جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس نام کا ذکر کریں گے تو یہ دعا کے قبول ہونے کے زیادہ اس میں چانس ہوتے ہیں۔ راسخین کی اور دعائیں کیا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو جامع الناس تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن ایک دن کے لیے، کون سے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، کہ لا ریب فیہ اس دن کے آنے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف نہیں خلاف ورزی کرتا المیعاد وعدے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے وعدے کی پاسداری کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے وعدے کی پاسداری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ قیامت کے آنے میں، قیامت کے دن میں، کہ جس دن اللہ تعالیٰ سارے کے سارے انسانوں کو جمع کریں گے، اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن کی تیاری کرتے رہیں۔ ان الذین کفروا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز فائدہ نہیں دیں گے عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، کہ یہ جو کفار ہیں ان کو اپنے مال پہ اور ان کو اپنے بیٹوں پہ فخر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کفار کو ان کے مال، ان کی دولت اور ان کے بیٹے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دینے والے، وہ اولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم یہی وقود النار آگ کا ایندھن ہے، وقود کسے کہتے ہیں، ایندھن کو، النار آگ، تو یہی لوگ آگ کا کیا ہے، ایندھن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے آل فرعون کا انجام اس کا ذکر کیا، کدأبی جیسے حالت ہے آل فرعون آل فرعون کی، والذین من قبلہم اور جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان کی حالت آل فرعون کی حالت جیسی ہے، جو انہوں نے عمل کیے انہوں نے بھی وہی عمل کیے، اور جو ان سے پہلے جو تکذیب کرنے والی قومیں تھیں ان کی طرح یہ بھی ہیں، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ، کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فأخذہم اللہ پھر پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے،
تو دیکھیے جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمتیں نازل ہوں گی. جب ہمارے گناہ نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے اندر داخل کریں گے. تو گناہوں سے بہت زیادہ اجتناب کیجیے, گناہوں سے بچیے, چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو, بڑے سے بڑا گناہ ہو, ہر گناہ سے حتی الامکان اپنی پوری استطاعت کے مطابق بچنے کی کوشش کیجیے. کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کیا آتی ہے, پکڑ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب. واللہ, اللہ تعالیٰ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والا ہے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, للذین, ان لوگوں کو, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, ستغلبون, کہ تم عنقریب کیا ہوگے, مغلوب کیے جاؤ گے. تم عنقریب کیا ہو جاؤ گے, مغلوب کر دیے جاؤ گے. غزوہ بدر کے اندر مغلوب کر دیے جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ, اور آخرت کے اندر تمہارا حال کیا ہونے والا ہے, دنیا کے اندر تو تم مغلوب ہو جاؤ گے, اور آخرت کے اندر کیا ہوگا تمہارا, وَتُحْشَرُونَ, اور تمہیں حشر کیا جائے گا, تمہیں اکٹھا کیا جائے گا, إِلَى جَهَنَّمَ, جہنم کی طرف, دوزخ کی طرف. وَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور اللہ نے فرمایا کہ جو جہنم ہے یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے, اس سے برا ٹھکانہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگے. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا آیت نمبر 13 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد کان, یقیناً تھی تمہارے لیے, قد کان, یقیناً تھی, لکم, تمہارے لیے, آیتن, آیتن یعنی نشانی تھی, فی فئتین, دو جماعتوں میں, التقطا, جو آپس میں لڑیں, جو آپس میں گتھم ہوگی, جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں. یہ کون سی تھی, یعنی غزوہ بدر کے موقع پہ مسلمانوں کی جماعت اور کفار کی جماعت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو ان دونوں جماعتوں کے اندر بہت بڑی آیت تھی, بہت بڑی نشانی تھی. فئتن, ایک جو جماعت تھی, تقاتلو, لڑتی تھی, فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں, مسلمانوں کی جماعت وہ اللہ کے راستے میں لڑتی تھی. وَأُخْرَى, اور جو دوسری تھی, کافرتن, وہ کافر تھی. جو دوسری جماعت تھی وہ کون سی جماعت تھی, وہ کافروں کی جماعت تھی. یرونہم, کہ وہ دیکھتے تھے ان کو, یعنی یہ کافر لوگ مسلمانوں کو کیسے دیکھتے تھے, مثلہم, دگنا دیکھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی مدد تھی کہ کفار مسلمانوں کو ان کی جو تعداد تھی ان سے دگنا وہ دیکھتے تھے. کیسے, رأی العین, آنکھوں سے دیکھتے ہوئے, یعنی کوئی وہم و گمان نہیں تھا, کوئی خیال نہیں تھا, بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے واضح طور پہ مسلمانوں کو ان کی جو اصل جو تعداد تھی اس سے وہ دگنا دیکھ رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی, اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا. اللہ نے فرمایا واللہ, اللہ تعالیٰ یؤید, تائید کرتا ہے, قوت بخشتا ہے, بنصرہ, اپنی مدد سے, من یشاء, جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ان فی ذلک, بے شک اس میں, لعبرۃ, بڑی عبرت ہے, لأولی الابصار, آنکھوں والوں کے لیے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے دل کی بصیرت عطا فرمائی ہے, ان کے لیے اس میں بڑی ہی عبرت ہے, بڑی ہی نشانی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مرغوب چیزوں کا بیان کیا. اللہ نے فرمایا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 ہے, زینا, مزین کر دی گی, للناسی, لوگوں کے لیے, حب الشہواتی, شہوات کی محبت, خواہشات جو نفسانی ہیں ان کی محبت. اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا. جی, کون سی شہوات, وہ کون سی ہیں, کون سی انسان کی جو نفسانی جو خواہشیں کون کون سی, من النساء, عورتوں میں سے, یعنی عورتوں کی محبت, والبنین, اور بیٹے, والقناطیر, اور خزانے, المقنطرہ, جمع کیے ہوئے, کون سے خزانے, من الذهب والفضة, سونے اور چاندی کے خزانے, والخیل المسومۃ, اور نشان زدہ گھوڑے, والانعام, اور مویشی, والحرث, اور حرث سے کیا مراد ہے, اور زراعت, والحرث اس سے مراد کیا ہے, کھیتی. تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان چیزوں کو مزین کر دیا ہے, یعنی عورتوں کی محبت, بیٹوں کی محبت, اور جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے خزانے, ان کی محبت. موجودہ دور میں آپ کہہ لیں جو پیسہ ہے
بینک بیلنس ہے، نقدی کیش انسان کے پاس ہوتی ہے، ان چیزوں کی محبت، اور والخیل المسومتی، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعامی، اور مویشی، مال مویشی انسان کے، والحرث، اور کھیتی باڑی. تو اللہ نے ساتھ اس کے بعد فرمایا ذالک، یہ متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی متاع ہے. ذالک متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک متاع ہے، ایک سامان ہے، یہ تو صرف ایک سامان دنیا ہے. لیکن واللہ، اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، اچھا ٹھکانہ ہے. اصل میں جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آج کے سبق کی ہماری آخری آیت ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. آیت نمبر 15 سورہ آل عمران. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اُنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر، زیادہ بہتر چیز کی، من ذالکم، ان چیزوں سے. یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے، یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے، کیا ان سے زیادہ میں اچھی چیز کی تمہیں خبر نہ دوں؟ کیا میں بتا دوں تمہیں؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں کیا ہے؟ جنات، جنتیں ہیں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان جنتوں کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ان جنتوں کے نیچے سے کیا چلتی ہوں گی؟ نہریں چلتی ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ ازواج مطہرۃ، ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی جنت کے اندر، جو ہر قسم کی اخلاقی اور بدنی جو نجاست ہے ان سے وہ بالکل پاک ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رضوان، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بالکل دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بالکل بھی غافل نہیں ہے. تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.